سوال مت کیجیے, میرے سوال کا جواب دو. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, کروڑوں روپے چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. لوگ کو تکلیف ہوتی گئے باہر میں, مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اب بتائیں گے تو اس کا بولیں پولیس پکڑیں گی, پولیس میرے کھیسے میں. یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر. یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے, سمجھے آپ. جی اپنا نام, پیشہ اور مختصر کوئسچن پیش کریں. جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا. میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں. یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں, ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں. دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں. میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں. جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے. یہ میرا کویسچن ہے ذاکر صاحب سے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں, ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو. تھینک یو ویری مچ. صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس. واجد احساس. آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر. ہاں, آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے, برابر؟ یس سر, یس. اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے, 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے. کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے, میں اچھے کام کرتا ہوں, کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے. تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب. ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں. کئی شخص ہے. اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے. ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے. خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے, عمل صالحات کرتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھائی صاحب کا سوال ہے, لاجیکل جواب دو. لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں, بہت خوش ہوں, جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں. تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے. جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے, وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آیا آپ کے 4 سال میں. کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے. واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی. جی سر. ہاں, کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5,000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ میری پرسنل لائف پر, نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں, کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے, اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں, یعنی ایک اقلیت کا تقاضا ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے, اور یا میرا انڈیویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو, ریشنل ایویڈنس ہو, ریشنل آنسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے, جو میں نہیں کر رہا. آپ جو بول رہے اقلیت کے حساب سے, اقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے. سینکڑوں سال, ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے. جی سر بالکل یہ ہے کہ اب ایوولوشن ہو رہی ہے. بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا, میرا جواب سنیے آپ. جی. یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے, سمجھے آپ. یہ ریشنل آپ سمجھتے نہیں. جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے. آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے. آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے, ابھی میرا جواب سنیے. ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے,
وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے. وہ چور جو چوری کرتا ہے, جو چور چوری کرتا ہے, وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے. آپ مجھے ایک پوائنٹ بتاؤ. ایک چور ہے, مان لو میں چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں, کروڑوں روپے لوگ کی چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا. ایک. چلو بھائی صاحب واجد میں جواب دو. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, کروڑوں روپے چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. جی سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے منفی اثرات پڑ رہے ہیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو خوش ہوں نا, چوری کر کے روز روز خریدتا ہوں. مجھے کیا, آپ کو جب میرے کی ضرورت, آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھے, مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا میرے میں خوش ہوں. اسی طریقے سے آپ لاجک پہ بات کرو, لوگ کیا سوچتے بات مت کرو. میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے, لاجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. یہ مت بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اچھا ہے نا, میں چوری خریدتا ہوں, روز روز خریدتا ہوں, بنگلہ خریدتا ہوں, کیا غلط ہے؟ لوگ کو تکلیف ہوتی, مجھے کیا فائدہ, مجھے کیا نقصان اس سے؟ آپ کو نقصان ہے. آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے؟ ایک دو نے. سر آپ یہ مجھ سے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دو. میرا سر یہی سوال ہے. ایک لاجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں, میں بہت خوش ہوں. لوگ کو تکلیف ہوتی گئے باہر میں, مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اس کو بولتے سیلف سینٹرڈ. اس سے آپ نے کیا بولے, میں خوش ہوں, مجھے دنیا کی فکر نہیں. اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولیں گے میں اچھا انسان ہوں؟ آپ کی لاجک کدھر گئی؟ ایک چیز بتاؤ, ایک دو نہیں, صرف ایک. سر میرے عمل سے, میرے ریلیجیس ہونے سے, آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, میری چیز کی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو, میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز لاجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصان دہ ہے. اچھی بات ہے میں چوری کر رہا ہوں, مجھے دنیا کی فکر نہیں, مجھے میری اپنی فکر ہے. ایک لاجیکل بتاؤ. آپ 4 سال سے کر رہے ہیں, میں 10 سال سے کر رہا ہوں. آپ تو آپ کی حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے. میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائی, میرے پاس اربوں روپے کا گھر ہے, اربوں روپے کی گاڑی ہے میرے پاس, نوکر چاکر ہے. آپ تو صرف طالب علم ہے بھائی, کون اچھا آپ یا میں؟ اسی لیے لاجک, آپ ایسا بولے کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نا. اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچو جو جواب ہے, نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر ہے, میں خوش ہوں, تو ہر غلط آدمی بولے گا میں خوش ہوں, آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے. منطق سے سوچے تو میرے کئی تقریر ہے. منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہے؟ لوگ کو. ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں میں. آپ نے جو ڈائلاگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نہیں, اس میں تو پھنس گیا. ایک بتا نہیں سکے مجھے, ایک. اور بتائیں گے بھی تو اس کا بولیں گے پولیس پکڑیں گی, پولیس میرے کھیسے میں سب سے بڑا مافیا ہے, کون اٹیک کرے گا میرے پاس پیچھے پہ باڈی گارڈ سے. میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں, 10 میں سے 8 کا طلاق ہو چکا ہے. ٹاپ 5 میں سب کا طلاق. کئی رچ مین کے بچے لوگ نے کمپلین کیا اپنے والد کے بارے میں. کیا ہیپینس, کیا ہیپینس. ایلون مسک نمبر 1 اس کا طلاق, جیف بیزوس اس کا طلاق, بل گیٹس اس کا طلاق. ریچسٹ مین, $100 بلین, $150 بلین, $200 بلین. کیا فائدہ؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فہمی خوش ہے, ان لوگ بالکل خوش نہیں ہیں. وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نیند سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے. اور یہ دنیا, آپ نے میری تقریر شاید سنی ہی نہیں.
اگر سنی ہوتی تو یہ بات ہی نہیں بولتے تھے آپ. میرے تقریر میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان آخرت کے لیے. آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا؟ اگر منطق سے سوچیں گے، لاجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے. آپ میری ویڈیو کیسٹ سنیے. ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ واجد بھائی، واجد کا مطلب کیا؟ آپ کا نام کیوں نہیں بدلتے آپ؟ واجد کا مطلب کیا؟ پانے والا سر. کیا؟ پانے والا. پانے والا. کیا پایا آپ نے؟ سر میں نے 4 سال پہلے پایا. ہاں، ابھی چھوڑ دیے تو نام تو بدلو. لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے؟ سر یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر. ایٹ موسٹ ریسپیکٹ کے ساتھ سر وہی تو بول رہا ہوں میں نا. میرے سوال کا جواب کے لیے میرے تقریر سنو. ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ سر وہ ایک اور سنیے نہیں جا رہا. یہ بحث نہیں ہو رہی ہے. آپ کا سوال ختم ہو، جواب دے رہا ہوں میں. آپ یہ ماننے کے لیے ڈز گاڈ ایگزسٹ، جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے. ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. جو لوگ، آپ کچھ بھی بولو، آپ بڑے چور ہیں، آپ کو پولیس پکڑیں گے، پولیس میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے، آپ کا چوری کوئی کر نہیں سکتا، میرے پاس بہت باڈی گارڈ ہے. صرف ایک ہی لاجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے. اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں، میں خوش ہوں، مجھے ایک لاجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو؟ بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، مان لو، لیکن آپ کے ماں کے ساتھ کس نے غلط حرکت کی، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے؟ آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو؟ یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی. ہٹلر نے 6 ملین 60 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گی کیا سزا دے سکتی ہے؟ میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے. ایک کے بدلے 59 لاکھ 5 ملین 999,000 اب بھی اس پہ عدل ہوتا ہے. آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو انجسٹس ہے. آپ ہٹلر کو پکڑیں گے، آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ بولو کیا سزا دے سکتی ہے؟ مان لو ہٹلر کو آپ نے پکڑا، اس نے 60 لاکھ لوگ کو زندہ جلایا، آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ کیا سزا مل سکتی ہے اس کو؟ بولو واجد بھائی. سر آپ میرا سوال کا جو ہٹلر کو آج پکڑیں گے، آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ سر جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی. ہٹلر کا عمل اور ہے، میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے. ارے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. میرا سوال یہ ہے، آپ لاجک آدمی ہے نا، اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہیے نا دنیا میں؟ جی، جو ایک سٹیٹ نے طے کی ہے قاتل کی، وہ اسے سزا ملنی چاہیے. ایک قتل کے مطابق ایک، باقی جو 5 ملین کا کیا حساب؟ انہیں جسٹس نہیں ہے. برابر آپ کو ماننا پڑے گا. اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی، اس کو موت دیتی تھی، یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے؟ نہیں جسٹس ہے. آپ کے حساب سے 1 = 6 ملین، آپ کا میتھس بہت ویک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا، اور جتنے بار سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 53 نے 56
جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی. آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسپٹر ہے، پہلے نہیں پتا تھا. اگر آپ کو سیویئر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے. اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے، یعنی ڈیپ انجری نہیں ہے. اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، ڈیپ برن انجری، آپ کی احساس کے پین ریسپٹرز مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو 6 ملین ٹائم 12 ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے. یہ عدل ہوا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے، ہمارا خالق ہے. وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگے گا کہ آخرت ہے، ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے. اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے، خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے، بلاत्कार کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، کسی کا قتل کرنا حرام ہے. ثابت ہی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے آپ خوش ہے، آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے. مین خوشی تو ہے آخرت. جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لیے جنت ہے، بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی. کافر کے لیے جنت ہے دنیا، تیرے لیے واجد یہ دنیا جنت ہے، میں مانتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے، مرتد ہے، برابر کی نہیں؟ اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے، شرم بھی نہیں آتی. ایک تو غلطی کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے، ہمارے لیے قید ہے. آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل، بھیجا ابلے گا. یہ حدیث بالکل واجد بھائی میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور اس کے اوپر تدبر کرو. اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ 4 سال سے میں خوش ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو، وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے. اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آ گئے، پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی. ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آ جائے پھر سے.